ہارون بن عمران اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور جانشین و مصاحب تھے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ کی زبانی ان کی فصاحت و بلاغت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم سے منقول ایک حدیث میں امام علی کی پیغمبر اکرم سے نسبت کو حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کی نسبت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ حدیث شیعہ اور اہل سنت مآخذ میں نقل ہوئی ہے جو حدیث منزلت کے نام سے مشہور ہے۔ اب 123 سال کی عمر میں کو طور پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آرڈن میں کوہور جو جبل ہارون کے نام سے مشہور ہے میں اب سے منسوب ایک مقبرہ موجود ہے۔ خاندان حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی تھے۔ اب کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ پیغمبر اکرم کی زوجہ صفیہ بن اختب جو بنی نذیر سے تھیں کا سلسلہ نسب حضرت ہارون تک پہنچتا ہے۔ نبوت یہودی عیسائی اور مسلمان آپ کی نبوت کے قائل ہیں۔ پیغمبر اکرم سے منقول ایک حدیث کے مطابق نبوت کا سلسلہ آپ کی نسل سے جاری رہا ہے۔ من جملہ حضرت الیاس آپ کی نسل سے تھے۔ قرآنی آیات کے مطابق جب حضرت موسیٰ کو نبوت کے ساتھ مبعوث کیا جا رہا تھا تو اپنے خدا سے درخواست کی کہ حضرت ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا جائے کیونکہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی نسبت فصاحت و بلاغت کے مالک تھے۔ اسی طرح قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کو یکتا پرستی کی طرف دعوت دینے میں بھی حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے۔ قرآن میں حضرت ہارون کی نبوت کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ سورہ صافت میں کتاب آسمانی سے بہرہ مند ہونا صراط مستقیم کی ہدایت اور نیکوکار ہونے میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کو ایک دوسرے کا شریک قرار دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کی جانشینی اور سامری کا واقعہ جب حضرت موسیٰ الوا دریافت کے لیے کو طور پر گئے تو حضرت ہارون کو بنی اسرائیل کے درمیان اپنا جانشین مقرر کیا۔ اسی دوران سامری نے اس سونے سے ایک گوسالہ بنایا جسے حضرت موسیٰ کی قوم فرعونیوں کے پاس سے لے آئی تھی اور اس نے قوم موسیٰ کو اس گوسالے کی پرستش کی دعوت دی۔ گوسالے کی پرستش سے روکنے کے لیے حضرت ہارون کی کوششیں ثمر آور نہیں ہوئیں۔ حضرت موسیٰ کو طور سے واپسی پر حضرت ہارون کے ساتھ سختی سے پیش آئے کہ انہوں نے کیوں ان کی قوم کو گوسالہ پرستی سے منع نہیں کیا۔ حضرت ہارون نے کہا قوم انہیں قتل کرنے کے لیے تیار تھی اور حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ ان کے دشمنوں کو خوشی کا موقع فراہم نہ کریں اور ان کو ظالموں کے ساتھ یکساں نہ سمجھیں۔ اس بنا پر حضرت موسیٰ نے اپنے لیے اور اپنے بھائی ہارون کے لیے خدا سے طلب بخشش کی۔ قرآن کی آیات کے مطابق بنی اسرائیل کو گوسالہ پرستی تک لے جانے میں اصل کردار سامری کا تھا اور حضرت ہارون نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن یہودیوں کی مقدس کتاب توریت میں گوسالہ بنانے اور اس کی پرستش کی طرف دعوت دینے کی نسبت حضرت ہارون کی طرف دی گئی ہے۔ البتہ بعض یہودی مفسرین اس سلسلے میں توریت کے اس جملے کی توجیہ اور تول کرنے کی کوشش کی ہے۔ وفات اور مدفن آرڈن کے دیہات کاترین میں حضرت ہارون سے منسوب قبر۔ یعقوبی کے مطابق اب 123 سال کی عمر میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اگرچہ وفات کے وقت اب کی عمر 133 سال بھی بتائی گئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو طور پر لے گئے اور وہاں پر ملک الموت نے ان کی قبض روکی۔ مذکورہ حدیث کے مطابق حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے ساتھ کو طور پر گئے تو وہاں پر انہوں نے ایک کمرہ دیکھا، دوسری طرف ایک درخت پر 2 لباس آویزاں تھے۔ حضرت موسیٰ نے ہارون سے کہا اپنا لباس اتار کر انہیں پہن لو اور اس کمرے کے اندر چلے جاؤ اور وہاں پر موجود اس تخت پر لیٹ جاؤ۔ جب حضرت ہارون اس تخت پر لیٹ گئے تو ان کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے یہاں واپس آ گئے اور انہیں حضرت ہارون کی موت کی خبر دی۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو جھٹلایا اور کہا تم نے اسے قتل کر ڈالا ہے۔ خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت ہارون کے جنازے کو ہوا میں ایک تختہ پر رکھ کر حاضر کیا جائے۔ جب بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت ہارون دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعقوبی کے مطابق الیعازر فرزند ہارون نیز اس واقعے میں حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے۔ آرڈن کے مغرب میں کوہور پر اب سے منسوب ایک مقبرہ ہے۔ یہ پہاڑ پترا جبل ہارون کے نام سے مشہور ہے۔ اس مقبرے کی تعمیر 8ویں صدی ہجری میں ہوئی ہے۔ اسی طرح آرڈن کے ایک دیہات کاترین السیائے میں بھی ایک مقبرہ اب سے منسوب ہے۔